السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ تھی 7 آیات بینات اس عظیم کتاب کی جو 7 آسمانوں پر عرش اعظم سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور وہ آخری کتاب اللہ کی جو اس دنیا کی انسانیت کے سدھار کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس کے چیپٹر 5 کی آیتیں تھیں، آیت نمبر 20 سے 26 تک۔ آئیے کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اس کے معنی سے قریب ہو سکیں، حالانکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ کلام اللہ جو آسمانوں سے آیا ہو اس کو ہم زمین کی کسی زبان میں ترجمہ بھی کر پائیں، لیکن ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائریکٹ اس کا اثر ہمارے دل پر ہو، اور یہ کچھ مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ کام کی طرف ہم نے صرف نظر کیا جس کا پیمنٹ ہم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کے وہ انعام جو اس نے تم پر نچھاور کیے جب تم پہ میں نبی بنائے اور تم کو بادشاہت عنایت فرمائی اور تم کو وہ کچھ دیا کہ اس دنیا میں اور کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنے پیٹھ کے پیچھے پلٹ نہ جانا ورنہ انجام خسارے کا ہوگا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، وہاں تو بڑی طاقتور قوم بستی ہے اور ہم وہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے وہ لوگ نکل نہ جائیں۔ اگر وہ لوگ نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ انہی ڈرپوک لوگوں میں 2 ایسے بھی لوگ تھے جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا تھا، انعام فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم شہر پناہ کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تمہارے میں ایمان کی رمق باقی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ طاقتور قوم وہاں آباد ہے۔ اب جائیے آپ اور آپ کا رب، اور دونوں جا کے ان سے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے رزلٹ دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب، میرا بس تو چلتا ہے صرف اپنے آپ پر اور میرے بھائی پر، جدائی ڈال دیجئے اب آپ اس ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے اس کو حرام کر دیا، اس آبادی کو، اس علاقے کو، اس قوم پر 40 سالوں تک مارے زمین پہ پھریں گے۔ سو اے موسیٰ، تم اس فاسق بدعہد قوم کے پر افسوس نہ کرو۔ یہ تھا ان آیات بینات کا ایک عکس جو ایک ذہن پر
انسانی ذہن پر عربی پڑھنے سے آتا ہے، اور کوشش کی گئی کہ اس کو ہم ہماری زبان میں آپ تک پہنچائیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ مکمل کامیابی اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس میں جو ڈائریکٹیوز ہیں، جو ہدایات ہیں، اور ہمارے اپنے سوچنے کے لیے جو نکات ہیں، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، جستا جستا، کبھی ایک اینگل سے، کبھی دوسرے اینگل سے، کبھی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہے تو کبھی حضرت موسیٰ مدین میں ہیں، تو کبھی حضرت موسیٰ طور پہاڑ پہ بلائے جا رہے ہیں، تو کبھی حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں ہیں، کبھی حضرت موسیٰ کی قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے تو قوم روتے دھوتے فریاد کرتے حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، لاہ عمل ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو لے کر تم راتوں رات نکل چلو، تمہارا پیچھا ہوگا، اور پھر ایسا بھی ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے دریا کو پھاڑ کر قوم کو، پوری بنی اسرائیل قوم کو خشک راستہ دیا، اور اسی دریا میں فرعون کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ نابود کر دیا۔ پھر یہ بھی تذکرے آتے ہیں کہ جب دریا انہوں نے پار کیا تو سامنے سینائی کا میدان تھا، ریتیلا میدان، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، اوپر سے من اور سلوہ نازل فرمایا، اور اس کے بعد میں ایک وقت آیا کہ 10 کمانڈمنٹس ان کو دیے گئے، تختیوں پہ لکھے ہوئے، جیسی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور کسی نبی کے دور میں۔ اور اس کے بعد ان کی حرکتیں، اور اس کے بعد میں ان کی مجموعی وہ حالت جو کسی قوم کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اور اس کو نکالنا کیسے ہے، اور ایک قوم کو لیڈ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو اتنی تفصیل سے ملتی ہیں کہ وہ پہلو اس طرح کے ہیں کہ جو پہلو مکے اور مدینے میں نہیں تھے، جو اس صحرائے عرب میں نہیں تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اب رہتی دنیا تک کے لیے یہ سارے واقعات حضرت موسیٰ والے ہدایت کا مینار بنے رہیں گے کہ کیسے ایک قوم، ایک ظالم حکومت کے سامنے کیسے اس کو کھڑے رہنا ہے، اور اللہ کی آسمانی مدد کو بلا لینا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قوم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتی تو کٹ مرتی، اتنے زبردست سپر پاور فرعون کے سامنے ان کی کیا چلتی، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فرعون تو کجا، فرعون کے والد بھی ہوں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، تباہ اور بربادی ہونا ان کے نصیب میں ہے۔ اب ان آیتوں کے اندر اگر ہم غور کریں تو صحرائے سینا میں جب وہ ہجرت کی پوزیشن میں تھے اور خانمہ برباد تھے، وہاں ہیبیٹیشن بھی ممکن نہیں تھا، خیموں کی زندگی تھی، صحرا تھا جہاں کاشتکاری نہ ہو، پانی کی پریشانی تھی، پانی کا انتظام اللہ نے کر دیا، دھوپ کا انتظام کیا بادلوں اور طور پہاڑ کو ہائٹ دے کر کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ان کو راحت رہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹیمپریچر اس علاقے میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی قوم کو لا کر آباد کرنا تھا یروشلم میں، جس کو اللہ نے قدس مقدس زمین فرمایا۔ اگر اس مقدس زمین کو ہم جغرافیکلی دیکھتے ہیں تو ایک پورا ایک کریسنٹ بنتا ہے اس طرح کا کہ اس کریسنٹ میں یروشلم ہے، بیت المقدس، اور وہاں سے آ کر وہ مدینہ ہوتے ہوئے اس کا تکمیل ہوتی ہے مکۃ المکرمہ میں۔ اسی لیے اتنی اہم جگہ ہے، وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے کہ جن 3 مسجدوں کے زیارت کے لیے جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بیت اللہ الحرام، مسجد اقصی و ھذا مسجدی، یہ مسجد نبوی 2 نمبر اس کو دیا۔ اتنی زیادہ اہمیت اس کی ہے اللہ کے نزدیک آج بھی کہ معراج بھی وہیں سے شروع کرائی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی برکتوں والی اور سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ اور اس زمین کی طرف لے گیا، وہ پورا سفر کرایا جس میں جس زمین میں ہم نے برکتیں بھی رکھ دی اور مقدس بھی اس کو کہہ دیا اس پورے گلوب پر، اور وہ اس کے بعد وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔
اب اسی میں ان کو داخل ہونا تھا، صحرائے سینا میں ان کی ایک تربیت کرنی تھی، اس لیے کہ اسکیٹرڈ تھے یہ ایجپٹ میں، اب وہ ہجرت کر کے ایک جگہ آ گئے ہیں، اب ان کو اس توحید کا درس دینا ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا ہے کہ اتنا زبردست کرم فرمایا، کسی قوم کے لیے دریا نہیں پھٹے ہیں، کسی قوم کو راستہ اللہ نے اس طرح نہیں دیا، انسانی معلوم تاریخ میں اتنی زبردست فضیلت کسی قوم کو نہیں دی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کی 40 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم ریکلیکٹ تو کرو کہ کیا کیا انعام میں نے تم پر نچھاور کیے، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی وفاداری کرنا، میرے سارے وعدے تم پر پورے ہوں گے، اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا۔ اگر میرا خوف تمہارے اندر موجود ہے، میرے سامنے ایک دن تم کو کھڑا کر دوں گا، اس دن ایک پائی پائی کا حساب لے لوں گا۔ اگر اس کا خوف آج ہے تو دنیا بھی تم کو دوں گا، آخرت بھی تم کو دوں گا۔ اتنی زبردست قوم کی تعمیر کرا کے کم سے کم 3000 سال تک، اگر آپ اس تاریخ کو حضرت ابراہیم سے لے لیں تو حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یوسف، اور یہ کنعان سے پوری کی پوری آبادی کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں ہجرت کروائی اور مصر کی حکومت ہی دے دی، اس گریٹ ایجپٹ کی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ برسوں دراز رہا، اس کے بعد فرعون کے ظلم ہوئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اللہ نے فرمائی۔ اس میں ایک بھی ڈائلاگ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ہسٹری سے کچھ نہیں بتایا، ہم نے آپ کو غیر قرآن بھی کوئی تفصیل نہیں دی۔ اس قرآن میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے جو واقعات آئے ہیں اور جو نقشہ ذہن میں محفوظ ہے قرآن شریف کی آیتوں کے تحت، وہ ایک چھوٹا سا نقشہ دے دیا، ورنہ یہ سینکڑوں آیتیں ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے بھی کئی موقع نکل جائیں گے، کئی ایپیسوڈ ہو جائیں گے۔ اب یہ مختصر ترین بات ہم یہاں لاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس احسان کو یاد دلایا، اور احسان کو جعلناہم ائمۃ یدعون، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ وہ کچلی ہوئی قوم، وہ غلام قوم، فرعون جس کو ہر طرح کے ظلم ان پر روا رکھتا تھا، اسی قوم کو ہم نے مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد کر کے ساری دنیا کا پیشوا بنایا۔ ونس اپون اے ٹائم کہ ورلڈ کے سپر پاور اللہ نے ان کو بنایا۔ اور کوئی پوچھے کہ وہ ٹائم کون سا تھا، تو وہ ٹائم تھا حضرت سلیمان کے دور کا۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ زبردست فضیلت دی اور وہ زبردست بادشاہت دی کہ یہ بادشاہت جیسی دعا کی تھی حضرت سلیمان نے کہ میرے بعد کسی کو نہ دی جائے، رب تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، آج 2000 سال بلکہ 3000 سال ہو گئے ہیں، 3000 سال کی تاریخ میں ایسی حکومت، ایسا دبدبا اور ایسا پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا جو حضرت سلیمان کو دیا تھا۔ حضرت سلیمان کا معاملہ یہ بنا کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں پورے اترے۔ رب تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، قال رب اغفر لی، میرے رب میری مغفرت فرما دیجیے۔ نبی کا انداز دیکھیے، اور دعا مانگنے میں سب سے اہم دعا اپنی مغفرت کی دعا ہوا کرتی ہے۔ نبیوں کی دعاؤں سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا، اور صرف قرآن شریف سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اسٹائل اور وہ ادب کیا ہے جو نبیوں نے اپنی مصیبتوں کے وقت اللہ کو پکارا اور اس سے دعا کی۔ کم سے کم ایسی 200 دعائیں ہیں قرآن شریف میں، 2 بھی یاد نہیں ہوں گی ہم کو۔ ہمارے قرآن شریف کی دوری دیکھیے، دعاؤں کی کتابیں لمبی لمبی پڑھتے رہتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن وہ دعائیں نہیں پڑھتے ہم، اس لیے کہ قرآن سے ہماری دوری بنا دی گئی ہے جو نبیوں نے مصیبت کے وقت پڑھی۔ اور یہ جو دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے میری مغفرت فرما دیجئے اور اس دنیا میں مجھے وہ بادشاہت دیجئے کہ میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ رب تعالیٰ نے قبول فرمائی ان کی دعا اس درجے کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہواؤں کو ان کے قابو میں دے دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا کہ جیسے چاہتے تھے ویسے
ہواؤں کو حکم دیتے تھے اور یہ ہوا کی وجہ سے ان کے سفر آسان ہوتے تھے، اور ہر طرح کی وہ مخلوق بھی جو انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی اور انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے وہ کام لیا حضرت سلیمان نے جو تاریخ میں بے مثال تھا۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ اس قوم کو جس کو اللہ نے اتنا نوازا، اور اس نے کہا بھی کہ انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، بعد میں وہ جیوز بن گئے، ان کو تو اللہ نے مسلم کا نام دیا تھا، تو ان کو کہا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، میں نے دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت تم کو دی، اور آج بھی یہ دنیا گواہ ہے کہ وہ فضیلت حاصل کسی اور قوم کو نہیں ہو سکی جو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تربیت پائی تھی، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ہر ظلم کے مقابلے میں صبر کیا اور اللہ کی مدد مانگی۔ اللہ نے انہی کو بادشاہ بنا دیا، نہ صرف بادشاہ اپنے علاقے کا بلکہ سپر پاور بنا دیا۔ اب ہم آتے ہیں نفس مضمون کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو ڈائریکشن دی، لیکن اس ڈائریکشن نے پھر ان کو یاد دلایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم، اللہ کے اتنے انعام تم پر ہوئے، تھوڑا سا ریکلیکٹ کرو، تم ہی میں اللہ نے نبوت رکھی۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم یہ دو ایسے نبی ہیں کہ ان کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت انہی کی نسل میں رہا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ 57 نمبر کی سورت میں فرمایا، سورۃ الحدید میں، کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، انہی کی اولاد میں میں نے نبوت بھی رکھی اور انہی میں ہم نے رسول بنائے اور انہی پر ہماری کتابیں نازل فرمائی۔ اس لیے اگر اس سلسلے کو دیکھیں تو سلسلہ چلتے چلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ان کو آخری نبی بنایا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے جس کی طویل لسٹ ہے، اور قرآن شریف میں انہی انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، یہ مور دین 26-27 ہوتے ہیں۔ یہاں نبیوں کو گننے کا سوال نہیں ہے، نبیوں کی دعوت کے ایسنس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یاد دلایا کہ تم کو یہ کچھ دیا، اور یہ بھی یاد دلایا کہ تم میں بادشاہت رکھی، اور تم میں جو تم کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس صحرائے سینا میں یہاں کے ڈیزرٹ سے نکل کر اس مقدس زمین پر آؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ نے لکھ رکھا ہزاروں سال تک، انہی کے نام سے وہ علاقہ رکھا، اس نے آباد کروایا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، جس کا رقبہ آج بھی حرم سے بڑا تھا۔ آج بھی انٹرنیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کمپلیکس کتنا بڑا تھا۔ یہ کچھ اللہ نے ان کو دیا، لیکن ان سے جب کہا حضرت موسیٰ نے کہ اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ، اسی کے اطراف اللہ نے فرمایا میں نے برکتیں رکھی، جو میں نے عرض کیا کہ کریسنٹ بنتا ہے مکے سے لے کر یروشلم تک یا یروشلم سے لے کر مکے تک، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارض مقدس بھی یہی اور برکتیں بھی ہم نے یہیں رکھی۔ اب یہ دیکھنا ہم کو ضروری ہے اور یہ ڈسکور کرنا ضروری ہے کہ وہ برکتیں کیا تھی۔ بظاہر ایک برکت ہو دکھائی جو دیتی ہے جو حضرت موسیٰ سے چلی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کنٹینیو ہوئی، وہ ہے دعوت توحید اور اللہ کا کلام۔ ایسی کوئی دھرتی کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جو اتنے نبی آئے ہوں اور اتنی کتابیں نازل فرمائی گئی ہوں، یہ وہ حصہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہاں تو بڑی طاقتور قوم آباد ہے اور ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر وہ نکل جاتے ہیں
تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو لوگ تھے جو حضرت موسیٰ سے یہ باتیں کہنے ایک وفد کی صورت میں شاید آئے ہوں، شاید میں اس لیے ملا رہا ہوں کہ یہ واقعہ اتنا ہی یہاں بیان کیا گیا، لیکن دوسرے سورسز میں، بائبل میں، تورات میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیپوٹیشن وہاں بھیجا کہ وہاں کی پوزیشن کیا تھی، اور اس ڈیپوٹیشن نے لا کر یہ خبر دی کہ وہ بڑے طاقتور اور جنگجو ہیں. لیکن اسی ڈیپوٹیشن میں 2 ایسے لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام تھا، یہ ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈر کو بازو کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور تم اگر وہاں شہر پناہ کے دروازے سے داخل ہو گئے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا. وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. دنیا میں کئی بار یہ ہوا ہے کہ اللہ کی ہیلپ سے چھوٹی سی طاقت بڑی طاقت پر غلبہ پائی ہے. ایسا کئی بار ہوا ہے، بشرطے کہ مدد ہو. لیکن جب طاقت پر، اپنی تعداد پر اگر کوئی ذرا سا بھی احساس ہوا انسان کو کہ ابھی میں کر لوں گا، اس کو یہ فیل نہیں ہوا کہ اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسا سمے ہوتا ہے جب وہ ناکام ہوتا ہے، جب اس کو سیلف کانفیڈنس اتنا آ جاتا ہے. سیلف کانفیڈنس بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس میں جگہ رکھنی ہوگی اللہ کی مدد کی. اس کے بغیر دنیا میں کوئی کام، چاہے چھوٹا موٹا پرسنل کام کیوں نہ ہو، ہماری دعاؤں میں وہ کیفیت نہیں ہے. گھر سے آفس تک آپ آ نہیں سکتے اگر اللہ کی مدد نہ ہو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گاڑی کو سیلف مار کے پہنچ جائیں گے، اس لیے ہماری دعائیں بھی صرف رسمی دعائیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا. اسی گہرائی نہیں معلوم کہ اگر نہ چاہے تو یہی فاصلہ گھر سے آفس کا 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ قیامت تک نہیں پورا کر سکتے. اب یہاں فرمایا ان کے اندر کے جذبات، اور اسی میں 2 آدمی انہوں نے جو ان سے کہا کہ توکل کرنا چاہیے. کیوں توکل نہیں کرتے جب تم دیکھتے نہیں تمہارے دشمن کے لیے اللہ نے دریا پھاڑ دیا، تم کو سیفلی وہاں سے نکال لیا، تمہارے دشمنوں کو غرق کے آپ کر دیا. لیکن قوموں میں جب روگ آتے ہیں، یہ سارے تذکرے بنی اسرائیل کے ایسے ہیں کہ قومی روگ کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے. قوموں میں روگ آنے کے بعد جو میڈیسن ان کو دی جانی چاہیے حضرت موسیٰ کے فارمولے میں قرآن شریف میں موجود ہے. اب اس کو ڈسکور کیجئے تو ہماری بھی زبوں حالی دور ہوگی، ہمارا ڈاؤن فال کم ہو جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے سارے علاج کر لیے، ساری کتابوں کو آزما لیا. ایک بار اللہ کی کتاب کو آزما لو، رزلٹ تمہارے فیور میں آئیں گے، اور اس پر قسم بھی کھائی جا سکتی ہے کہ رزلٹ آئیں گے. لیکن ہمیں بھروسہ تو ہو، ہمیں ایمان تو ہو، ہمارا توکل تو ہو اللہ پر. اب اس کے بھی جواب میں وہ 2 آدمی جو اس ڈیپوٹیشن میں گئے تھے، ان کے بھی بیان کے باوجود ان کی رائے اس درجے سخت ہوتی ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. موسیٰ جانے دیجیے ساری چیزیں، ہم وہاں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں. اب اگر ایسا ہی ہے تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، دونوں جنگ کر کے اس کو فتح کرو، ہم تو یہاں بیٹھ کے ریزلٹ دیکھیں گے، جب تم فتح یاب ہو جاؤ گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. اس پہ کیا حالت بنتی ہوگی حضرت موسیٰ کی. اور اس 3 بار ایسا ہوا ہے، اس قوم کے ساتھ 3 بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ وچلت ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ نافرمانی کی وجہ سے کبھی اللہ کا عذاب ابھی آ جائے تو میں اور میرا بھائی بھی لپیٹے میں آئیں گے. ہمیشہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ میرا بس تو مجھ پر اور میری بھائی پہ چلتا ہے. نبیوں کی عظمت اور جلال کو سلام کیجئے کہ ان کے دل میں رحم کتنا تھا. ان کو معلوم تھا کہ اتنی بڑی نافرمانی پر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا. تو اب انہوں نے اللہ کے حضور اپنی مجبوری کو بیان کیا. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. اے میرے رب، بس یا زور اور زبردستی اگر میری چلتی ہے تو مجھ پر اور میرے بھائی پر. اور اب یہ جو رسپانس آ رہا آپ کے وعدے کے سامنے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی ڈال دیجئے. یہ فاسق قوم اتنے انعام آپ کرتے ہیں، آپ نے دریا سے ان کو نجات دی فرعون سے، تو آنے کے بعد
ان کی پوزیشن یہ بنی کہ وہ ایک ایسی قوم کے اوپر ان کا گزر ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ سورۃ الأعراف فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جب دریا پار ہوا ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو ریجھے ہوئے تھے، ڈیووٹڈلی بیٹھے ہوئے تھے اپنے معبود پر. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ایک آدھ مورت اے موسیٰ ہم کو بھی تو بنا دو. حضرت موسیٰ کے حال کیا ہوئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم نری جاہل قوم ہو، یہ سب برباد ہو جانے والا ہے جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، اور تم توحید کے دعوے دار ہو کر ان چیزوں کی طرف تمہاری نظر جا رہی ہے. ایسے پوزیشن آئی. حضرت موسیٰ نے ہر وقت یہی کیا. سامری نے بچڑا تیار کر دیا طور پہاڑ پر جب اللہ نے بلایا تو آنے کے بعد سب سے پہلا ایکشن سامری پر نہیں لیا، سب سے پہلا ایکشن اپنے بھائی پر لیا اور حضرت ہارون کے داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ قوم کا خیال رکھنا، قوم شرک میں مبتلا ہو گئی 40 دن کے اندر اندر، تم کیا کر رہے تھے، کیا چیز تم کو آڑے آئی ہوئی تھی. حضرت ہارون کو سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ جب حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال نوچنے لگے مارے غصے کے، انہوں نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت ہارون نے جو ایکسکیوز دیا اس کو کتنا سالڈ ہے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ انہی میں فساد پیدا ہو جاتا. فساد کی خاطر میں خاموش رہا کہ 40 دن کے بعد تم آؤ گے تو معاملے کو سنبھال لو گے، ورنہ اگر میں کوئی ایکشن لیتا تو یہ اور یہ ہوتا. اور اس کے بعد پھر سامری پہ ایکشن لیا، قوم پر نہیں لیا. یہ انبیاء کا یہی معاملہ ہے کہ قوم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا رحم کا معاملہ ہوتا ہے، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی. اور ہر وقت جب قومیں اس طرح کی حرکتیں کریں تو نبی چاہتا ہے کہ دعا کر کے ان کو بچا لے اللہ کے عذاب سے. اس کی 2 زبردست مثالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہیں. دنیا میں آپ کو اس کی مثال آج بھی کبھی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر 2 ایسی جنگیں ہیں، وار ہیں، جنگ احد اور جنگ حنین، کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے. حنین کے وقت تو بیلنس آف پاور ٹوٹلی صحابہ کے فیور میں تھا. 10,000 صحابی ہیں، صرف 3,000 کفار ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اس عجبتکم کثرتکم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا ہوا کہ جب 313 تھے تب بہت ڈر تھا، اب تو ہم 10,000 ہیں، 3,000 ہمارے سامنے کیا طاقت رکھتے ہیں. اسی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ نازل فرمایا کہ وہ وار جو ہے وہ شکست میں ہونے لگی اور اس کی حالت اتنی زیادہ پوزیشن خراب ہوئی. سورت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا ما اصابكم. تمہاری پوزیشن یہ بنی کہ تم کسی طرف پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے، چلے جا رہے تھے، جبکہ پیچھے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خود آواز دے رہے تھے. یہ جنگ کے میدان سے کسی کا فرار ہونا ہے. اور آج بھی دنیا کی ہر کتاب میں قانون کی وہ کتابیں جو وار لاس کے بارے میں لکھی جاتی ہیں، اس میں آپ پائیں گے کہ جنگ کے مورچے سے جانے والے سپاہی پر کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کی سنتوں کا ہمیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا جب تک قرآن نہیں معلوم ہو. اور یہ اصلی سنت ہے کہ آپ نے کسی پر ایک بھی ایکشن نہیں لیا، سب کو معافی. حالانکہ سچویشن انتہائی خطرناک ہو گئی تھی، اللہ کی مدد نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اس کے باوجود وہ ان کا معاملہ رحمت کا معاملہ انسانیت پر کہ عبداللہ بن ابی جیسا سرٹیفائیڈ منافق بھی رسول اس کے بیٹے جب آتے ہیں اس کے مرنے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے والد گزر گئے،
آخر تک توبہ ان کو نصیب نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا کرتا دے دیجئے اس کی کفن کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. اس کو کہتے ہیں رحمت. اور آج یہ کیسی قوم تیار ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر بم کے بیلٹ باندھ کر گھومتی ہے. خود بھی مرنا چاہتی ہے جنت میں گھسنے کے لیے, ایسا وداؤٹ اینی ویزا جنت میں گھس جانا ہے, اور ساتھ میں ہزاروں آدمیوں کو خون سڑکوں پہ بہانا ہے. یہ کیسی قوم تیار. اس میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ وائی دس ہیپن, جبکہ قرآن امن اور سلامتی سے بھرا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے سلامتی اور سلامتی کا پیغام لانے والے, اور یہ پیچھے 1400 سال بعد آنے والے اتنے خوخوار. اس پر سوچنا بہت ضروری ہے, اور یہ سوچیں گے کچھ حل نہیں نکلے گا. کانفرنس سے بلا لیجئے, بڑے بڑے جلسے کر لیجئے, انلیس اینڈ انٹل اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئیں گے. علاج ہے ہی نہیں, علاج اللہ نے کہیں رکھا ہی نہیں ہے, ورنہ کتاب کیوں اتارتا؟ اگر علاج دنیا میں موجود ہوتے تو کتاب نہیں اتارتا. علاج کہیں دنیا میں نہیں ملیں گے. تمہاری عقلیں, تمہاری طاقت, تمہارا فہم, تمہاری قابلیت کوئی کام نہیں دے گی. کام اگر وہ دے گا کوئی نسخہ, تو جس نسخے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنی ہر کتاب میں بیان فرمایا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اور میری قوم, میرے بھائی کے سوا میں کسی پر زبردستی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن رب تعالیٰ نے ان کے سولس کے لیے فرمایا قال انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ. موسیٰ یہ اب ارض مقدس 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا میں نے. یتیہون فی الارض, زمین میں مارے مارے پھریں گے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر افسوس مت کرو. تمہاری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف بلانا, وہ تم نے انجام دی ہے. تمہارا کام تو ان کو صبر کے ساتھ لیڈ کرنا, وہ بھی تم نے انجام دیا ہے. لیکن جو رزلٹ آ رہے ہیں اس پر ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو دنیا ہے, میں چلاتا ہوں, جس کو چاہوں ہدایت دوں, جس کو چاہوں گمراہی میں بھٹکتا رکھوں. تمہارا کام تھا کہ میرا پیغام پہنچا دینا, اور وہ کام تم نے انجام دیا ہے. تم ان پر افسوس نہ کرو. تم اور تمہارے بھائی نے کیا کیا وہ مجھے معلوم ہے. اسی پر آج کی بات کو پوری کرتے ہیں کہ لوٹے ہم ہمارے مسائل کے لیے قرآن شریف کی طرف. انشاءاللہ فتح ہم سے ہم کنار ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارا ایمان بھی ہو. ابھی زمانہ بدل گیا, 2012 ہے. 1400 سال پہلے اتری ہوئی کتاب میں جو نقشے بتائے گئے یا جو فارمولے بتائے گئے وہ آج لاگو نہیں ہوتے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس وقت خدا کوئی اور تھا, آج خدا کوئی اور ہے. نان سینس, ایسی بات ہے نہیں. وہی خدا ہے جس نے قرآن نازل فرمایا, اور وہی علاج کامیاب ہو سکے گا جو علاج اس نے اپنی کتاب میں دیا. ورنہ ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں کانفرنسیں, لیکن امن قائم نہیں ہوتا. اللہ اس دنیا میں امن قائم کر دیجئے. اللہ وہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام ہے کیا, اور اس پر عمل کرنے کی ان کو, ہم کو اور سب کو توفیق دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.